یہ ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی نہیں سمجھ آیا، اور موجودہ جو مرزا مسرور صاحب ہیں ان یا کو بھی ہمارے یہ پاس سمجھ نہیں آپ آیا۔ کے ملک اور میں نہیں کوئی میری حکومت بات نہیں مکمل ہے، رکے رکے آپ رکے رکے ہمارے ذرا۔ ادھر جانا چھوڑو، مجھے یہ ادھر کیوں بتاؤ جاؤ، ادھر کیوں نہ جاؤں؟ آپ سچ و انصاف اللہ کا حکم ہے، نہیں آپ کدھر جا رہے ایسے ہیں نہیں، یار؟ آپ دیکھیں آپ کس دھوکہ کو کر رہے ہیں، پاگل بنا رہے اب آپ ہو؟ دھوکہ کر رہے ہیں، اب کس آپ کو دھوکہ کر پاگل رہے ہیں۔ بنا رہے ہو شاہ صاحب؟ نہیں میں آپ ہمیں کو پتا پاگل، ہے ان باتوں کا، ہمیں پتا ہے اب جو آپ آپ رکے بیان نا، کر مجھے رہے ہو۔ جواب، آپ آپ مجھے مجھے یہ رکے نا۔ بتاؤ، آپ کے پاس حکومت ہے نا، آپ آپ کی جب وہاں اس پہ چلتی جماعت ہے کو سب نہیں کچھ، ہے تو ادھر حق آپ سچ کو کس مجھے کو؟ سچ و انصاف دکھاؤ، وہ اللہ کے حکم ہے۔ میرا سوال کا جواب دیں، آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے، آپ نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا کسی کو نہیں سمجھ آئی، تو مجھے نہیں آیا جواب دے آپ لوگوں مرزا کو ترجمہ غلام سمجھ، قادری میری، نہیں آیا مجھے سمجھ، چھوڑے نا، ورنہ میرا یا سوال کنا سنیں، بودو یا کنا مرزا سین جو ہے نا، اس کو میرا سمجھ عرض جاتے سنیں، تو میرا لوگوں سے، جواب، لوگوں پہ میرے یہ قتل سوال و کا غارت نہ جواب چاہیے، کرتے، مجھے میرے احمدیوں سوال کو کا جواب غلط چاہیے، قتل نہ کرتے، آپ لوگ ان کی مجھے مسجدیں میرے نہ سوال جلاتے، کا اللہ سے جواب مدد چاہیے، مانگتے۔ مجھے میرے یہ جو سوال کا آپ نے جواب دے حرکت مرزا کی ہے، یہ غلام۔ کافر کیا کرتے اس دور میں، وہ میرا مسجدیں سوال یہ ہے کہ مٹاتے۔ مرزا غلام میرا سوال کا جواب دے ذرا، مرزا غلام قادیانی اور مرزا مسرور احمد صاحب کو یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے مجھے، بولے چیمہ صاحب۔ موجودہ جو خلیفہ ان کو اور جو بانی جماعت ہے ان کو یہ سمجھ آیا تھا یا نہیں آیا؟ یہ جواب دے مجھے۔ مجھے یہ بتائیں، سچ و انصاف کہاں ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے میرے سوال کا جواب نافرمانی چاہیے، کی۔ مرزا غلام قادیانی صاحب اور مرزا مسرور صاحب کو وہ سمجھ چھوڑے، آیا ان یا کا نہیں آیا معاملہ، قرآن آپ تو مجید؟ ہم کو ان احمدیوں کو کو صحیح کیوں نہیں نہ چھوڑوں؟ سمجھتے، آپ ہم کو کیسے صحیح چھوڑوں؟ نہیں میرا سوال سمجھتے۔ جب تک اس آپ کا، صحیح ہو تو میرے سوال کا مسلمانوں جواب سننے چاہیے، والوں سارے میرے سنو، ان سے سوال کا پوچھو جواب چاہیے، سچ و انصاف کہاں ہے؟ مجھے اگر اللہ کو سوال کا مانتے ہو تو جواب سچ و چاہیے۔ انصاف کا، میں پھر انصاف کو قائم دہراتا ہوں، کرو۔ آپ کی جماعت اور کے یار ان کو بانی آپ تو ہمیں اور جو موجودہ کہتے ہو آپ کو خلیفہ پتا ہے، کو اس بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم کو آپ جو کہتے ہو آپ کو پتا ہے، ہم تو غلط ہیں آپ کے نزدیک، مگر آپ تو صحیح ہو نا، کم کم سچ و انصاف پہلے کا یہ قائم کر دو۔ نہیں، کیوں میری اتنی عقل نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ چیمہ صاحب اس کا ان کو آپ تائید کریں کہ اتنی نہیں مرزا سمجھ آ رہی کہ بانی سچ و جماعت کو انصاف بھی اور اللہ کا موجودہ حکم ہے۔ خلیفہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو انصاف کو قائم اس کا کیا، مطلب آپ آپ تو تسلیم دونوں کے کریں نا، نافرمان پہلے ہو۔ آپ تسلیم کریں کہ بانی جماعت کو بھی سورہ فاتحہ کا معنی نہیں آئے اور انہوں نے بیان موجودہ کیا خلیفہ ہوا ہے، صاحب کو بھی نہیں سمجھ آئے؟ حضرت جی مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک بتائیں ہے؟ کیا بیان آپ کیے، لوگوں کو بولیں نہیں آپ۔ پتا، آپ کو نہیں نہیں آپ پتا۔ کو تو پتہ ہے نا، آپ بولیں، آپ دیکھیں آپ کو حضرت پتہ ہے مسیح نا، علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا سورۃ مطلب فاتحہ کی اگر انہوں نے تشریح بیان کیا سمجھائی ہوتا ہے۔ تو پھر بتا آپ رہا ہوں پر نا، نئی حضرت مسیح بات علیہ کیوں آ السلام رہی ہے؟ کو جب اللہ اگر انہوں تعالیٰ نے نے سورۃ سمجھائی ہے تو فاتحہ آپ کی پر نئی بات تشریح کون سی آ سمجھائی گئی؟ ہے۔ آپ بتاؤ، آپ لوگوں میں سچ و آپ انصاف کہاں ہے؟ میری آپ کو عرض یار مرزا مسرور کیسے صاحب کو کیسے سمجھ لوگ ہو آئی؟ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو۔ یہ تو اور چلو اب میرا دنیا میں سوال، معاملہ میں نہیں کہتا ہوں کہ سمجھ آیا۔ چیمہ صاحب اور شاہ صاحب، مرزا مسرور احمد صاحب توڑ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں۔ شاہ صاحب چلو یہ دنیا میں دین نہیں سمجھ آیا، کم از کم سچ و انصاف تو قائم کرو۔ میرا یہ سوال یہ عیسائیوں نے کیا یار۔ چیمہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مرزا مسرور اور احمد یار شاہ صاحب صاحب کو سچ یہ سمجھ انصاف آیا دکھاؤ کہ نہیں آیا؟ پلیز، نہیں پلیز مجھے پلیز، سچ میں بھی انصاف پلیز کر رہا دکھاؤ ہوں، کہاں پہ ہے۔ میں وہ بھی یہ کر اللہ رہا کے ہوں۔ حکم ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا کی سوال یہ سنت ہے۔ چیمہ صاحب آپ جو تو بات آپ کو حضرت صلی سمجھ اللہ علیہ آئی، وسلم کے بھی نافرمان، اللہ کے بھی نافرمان، تو کام جی اسلام کہاں جو رہ گیا؟ مرضی آپ بہتان بازی کریں، میرا سوال پھر وہی قائم ہے کہ کیا جو بہتان بات چیمہ صاحب کو سمجھ آئی، کیا موجودہ خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ وہ سوال ہے میرا، اس کا وہ جواب دے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کی ہوئی ہے تشریح، ٹھیک ہے؟ وہ میں کہنا مجھے پتا ہے، خلیفہ وقت کو بھی نہیں پتا ہے۔ آپ نے جو، اس کا آپ کو نہیں مطلب یہ پتا، میں ہوا آپ کا کہہ رہا آپ کے ہوں۔ پاس تو نہیں آئی نا، میرا مطلب یہ آپ کو ہوا بھی نہیں، کہ آپ آپ، کو نہیں پتا، میں آپ کا کہہ رہا ہوں۔ آپ نہیں اگر اس کا اللہ سے مطلب یہ ہوا، اللہ کے حکموں پہ اس کا چلتے تو مطلب آپ یہ کو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ سمجھاتا۔ آپ اس کا مجھے مطلب بتاؤ یہ ہوا سچ و انصاف چیمہ کہاں ہے؟ یہ صاحب، اللہ کے میں حکم ہے۔ اللہ کے چیمہ صاحب اس حکم کا جو مطلب، نہیں مانتا اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا جی مطلب ہی جی انکار کرنے جی والا ہے۔ جی 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 بالکل تو چیمہ آپ کو صاحب، پھر آپ کی کیا بنے؟ گفتگو سے میں نے معذرت چاہتا ہوں، براڈ والوں، مجھے ذرا آج ان کی بات میں بولنا پڑا اس وجہ سے کہ معذرت کیا چاہتے گزارش ہیں؟ مجھے سچ و انصاف دکھاؤ، یہ اللہ کے حکم میں ہے یار۔ تانوں اتنی میں گل عرض سمجھ کرتا ہوں، آؤں شاہ صاحب کی تسی سارا جی دماغ میں نہیں۔ عرض کرتا ہوں چیمہ صاحب، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ کی گفتگو سے یہ جو کج بیسی کہہ لیں، بحث سے یہ کاج نتیجہ بھائی بھائی نکلا، میرا بھائی، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آپ کی جو حکم دیا ہے، میری سچ و عرض سنیں انصاف نا، کو آپ کی کرو۔ گفتگو سے یہ سمجھ آئی مجھے کہ جو بات چیمہ صاحب کو سن لو سمجھ بھائی، آئی جو ہے، عقل مند ہو، پڑھے لکھے ہو نا، سمجھ خود ہی سوچ لو۔ میں سچ و انصاف کی پوچھ رہا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے، اور یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جی میں عرض اور کرتا ہوں، بھائی میں عرض مجھے کر چیمہ بتاؤ، صاحب، اگر سچ و انصاف کو آپ قائم کی کیوں نہیں کرتے یار؟ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے یہ شاہ سمجھ صاحب، آئی نتیجہ، آپ میں نہ کریں ایسے، آپ کو سن کر آپ آپ کی اپنے ہی آپ گفتگو کو سے، کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہو۔ جی کوئی بات نہیں کہنے دیں، آپ کی ہاں جی، ہم گفتگو کو سے جو میں نے پرواہ نتیجہ کس اخذ کی؟ نہ کیا، اللہ کے حکم کی پرواہ، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ، جی اپنی جی پرواہ ہے۔ آپ جی خود کو پھر خدا سمجھتے ہیں۔ جی جی چیمہ صاحب، میں عرض کرتا ہوں، آپ کی گفتگو سے میں نے جو نتیجہ
نتیجہ اخذ کیا ہے
کہ یہی جو بات حالتیں چیمہ صاحب کو ہیں، سمجھ آئی مغلوب ہے لوگوں نہ کی یہی یعنی حالتیں ہیں، وہ صحیح کو ماننا ہی نہیں چاہتے، بس جی اپنی میری عرض ٹھونکتے سن ہیں، لیں، بس جی میری چیمہ مانو، صاحب میں میری کہہ عرض رہا ہوں سن بس میری مانو۔ یہ لاڈلے جی، میں بچے یہ جو نہیں ہوتے کہہ ہیں نا رہا، ماں میں باپ یہ کے، نہیں کہہ رہا میری مانو، آپ بھی میں ایک یہ نہیں کہہ رہا بچے میری مانو، ہیں، آپ بھی آپ ایک کی لاڈلے گفتگو بچے سے ہیں، آپ کو جی دین سے جی کچھ نہیں ہے، آپ جی اپنی جی فکر کریں، جا کے کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ جی کم از کم آپ اپنی اتنا تو کر جماعت دو، کی فکر سچ و نہیں کر رہے، انصاف کو اوروں کی قائم کیا کر دو کرنی ہے؟ یار۔ اچھا میری آپ کی اللہ کے گفتگو سے یہ حکم ہے، بات خدا کا نام ہے، اگر اللہ کو مانتے ہو تو سچ کو، انصاف کو قائم کرو آپ جہاں کی پہ۔ گفتگو سے چلو سن لو، ایک نئی بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جو ایمان لاتے ہیں وہ انصاف کرتے ہیں، مجھے انصاف دکھا دو کہاں پہ ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہوئی، میں اب چیمہ صاحب خاموش ہیں، گزارش یہ ہے، انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ جو بات چیمہ صاحب کو سمجھ آئی ہے نہ بانی جماعت کو سمجھ آئی نہ خلیفہ جماعت کو سمجھ آئی، فقط ان کو سمجھ اور آئی ہے بھائی جناب۔ یہ میں نے ان اللہ کی کے پوری حکم ہے، گفتگو سے حضرت مسیح علیہ میں نے السلام ان کے کی حکم ہے، پوری خلیفہ گفتگو وقتی سے اللہ کے حکم ہے۔ جی آپ میری وہ عرض پھر سن لینا، اللہ آپ کے نے حکم خود کی طرف یہاں آؤ نا۔ کہا ہے، نہیں آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ جو بات مجھے سمجھ آئی خود کسی کو نہیں تسلیم سمجھ آئی، کیا، آپ کے کہنے سے کہنا جو سب کچھ اللہ تعالیٰ تسلیم نے ہو جائے، ہاں بھائی ہاں جی یہ نتیجہ ٹھیک ہے جی کہ آپ خود کو خدا ہاں سمجھتے ہیں، آپ کی چلے گی، اللہ جی کے رسول، اللہ کے رسول کی نہیں چلے گی۔ جی سن لو ڈاکٹر لوگو، علی سیپٹ صاحب یہ اب آپ سچ و گفتگو انصاف کو، جاری اللہ کے رکھیے گا، حکم کو میں قائم میوٹ کر رہا ہوں۔ قائم کرنے کے تیار نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے کیا سکے ہوں گے؟ خدا کے لیے ان لوگوں سے بچو، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں کا۔ اللہ سے خود مدد مانگو، چونکہ مرنے کے بعد آپ لوگوں نے خود جواب دینا ہے، انہوں نے کام آپ کی مدد نہیں کرنی۔ اللہ نے بتا دیا ہے، ہر نفس کو خود اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اپنے لیے دعائیں کرو، رو رو کے دعائیں کرو، میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں، میں نے بھی دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ تعلیم بھیجتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، آپ اللہ سے پوچھو کس کو ماننا ہے، لوگوں کے یقین نہ کرو، آج دھوکہ فراڈ ہر طرف ہے، اللہ سے پوچھو، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کی مدد کرنے کے لیے، اگر اللہ کو مانتے ہو تو۔ اگر لوگوں کو مانتے ہو پھر لوگوں کے پاس جاؤ گے، اگر اللہ کو مانتے ہو تو نماز میں کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ میں یا کنا بدو یا کنا سے بار بار پڑھو، رو رو کے پڑھو، تو اللہ مدد نہ کرے تو پھر کہنا، نیت صاف کرو، ظلم، زیادتی، بے ایمانی، جھوٹ نہیں کرنا، جب یہ کرو گے تو آپ کے اندر گند ہوگا، اللہ دعائیں نہیں سنے گا۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں، نیت صاف کرنی ہے، انسانی ہمدردی کرنی ہے، اگر نہیں کسی کا فائدہ کر سکتے نقصان بھی مت پہنچاؤ، چونکہ آپ جب نقصان پہنچاؤ گے اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے، نافرمانوں کی اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ اس کی مدد مانگو گے وہ آپ کو خود راستہ بتائے گا۔ چیمہ جب صاحب اللہ مجھے بتا دے اجازت ہے کچھ پوچھنے کی؟ کیا چیمہ پوچھنے کہ صاحب، یار جو آپ لوگوں کے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، سچ انصاف ہی نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ کر نہ یہ نہ بھی نہ، ختم ہو میں تو جاتی ہے کچھ اسلام بولا میں۔ ہی نہیں آپ سے، میں تو بس بولیں جی بولیں۔ ہاں وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی کہا کہ بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو آپ مطلب آپ نے ترجمہ بتایا نہیں، ذرا کچھ کیوروسٹی ہے کہ ہاں آپ جی ترجمہ انشاءاللہ کر۔ تعالیٰ، ہاں جی مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے بسم اللہ کا ترجمہ، ہاں یقین جی، مانے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے پہلے ہاں میں ہاں، بھی نہیں دل نہیں، میں پڑتا تھا سن نا۔ رہا ہوں، آپ بس ترجمہ ہاں بتا جی دیں۔ وہ میں بتاؤں گا، ابھی نہیں، میں اس کو کھول رہا، اس کو وقت آنے دو، میں کھولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ابھی میں بنا، صرف پوچھ رہا ہوں لوگوں، میں آپ کو بھی آپ کو بھی سمجھ، یہ انفارمیشن ہے، معلومات ہے کہ ترجمہ ایک بسم اللہ کا اس طرح سے ہے جس طرح جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کو، اس طرح سے وہ اللہ سے آپ بھی دعا کریں۔ آپ مجھے بتا دیں صرف نا ٹائم چاہیے ترجمہ۔ تھوڑا سا، میں آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں، کیونکہ ہاں ابھی وقت نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے کا۔ بعض لوگ پھر میری بات کو سن کے آپ پھر ابھی بات بیان کر رہے کرنا ہیں نا، شروع کر دیں ابھی گے، وہ ابھی کہیں گے بتائیں ہمیں نا، نہیں آپ پتا۔ بیان کریں ابھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے اس کا بھائی ترجمہ ایسے آج نہیں ہے۔ منافقت بہت ہو چکی ہے، میں بیان کر دوں گا تو کل کو اگر میں ان لوگوں کو تصاویر، انہوں نے مجھے جھوٹا بھی ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے نہیں تو نہیں میرے نہیں، پاس کوئی میں نہیں، جواب کوئی میں نہیں، تو کوئی نہیں، چیمہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی جھوٹ جھوٹ ایک نہیں۔ منٹ ہاں قادری صاحب، ایک بتا منٹ دوں ذرا نا، میں تھوڑی کریں سی جن لوگوں نے چیمہ مجھے صاحب سے جھوٹا بات ثابت کر کرنے لوں۔ کی کوشش کرنی ہے تو کریں، میرے آپ پاس کریں، کوئی میں بند۔ ہتھیار ہو ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دور میں یہودیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہاں سیٹوں نہیں کو نہیں، کیسے۔ دیکھیں چیمہ صاحب، میں تے تانوں کدی نہیں نہ خوش کیا، تسی اے نہیں میرے کہہ سکتے، میرے میں بھائی، تے میرے سننا ہے بھائیو تہاڈیاں تسی، گلاں۔ میرے بھائی بھائیو تسی، میں عرض کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان وقت دیتی ہے، مینوں یہ چیز اللہ ہی سمجھائی ہے ہاں کہ جی جس طرح حضرت ٹھیک، یوسف علیہ السلام نے ان یہودیاں نوں نسی دسیا کہ گندم جڑی سٹیاں دے وچ رکھنی ہے، انہاں نے کڈ کے رکھ لی، وہ خراب ہو گئی 2 سالاں چ۔ تو اسی طرح حکمت ہے، بسم اللہ کا ترجمہ میں دساں گا، کلمے دے اندر محمد کا ترجمہ مطلب کی ہے یہ بھی دساں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے مینوں سمجھایا ہے، میں یوت اللہ و رسول دا بھی ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، یہ بھی دساں گا، پر تھوڑا جا وقت آلن دو، چلو ٹھیک ٹھیک ہو ہے؟ گیا۔ کیوں ایک کہ اور انہاں لوکاں سوال دی انہاں اجازت لوکاں ہوئے نے تے۔ مینوں جھوٹا ثابت کرنا ہے، تے اگر میں انہاں نوں پھر یہی تے چیلنج اگر میں دس دیواں اج تے یہ سمجھ جانی، مینوں پھر کل اچھا، نوں بیان کرن گے، لوکاں تے نہیں پتہ میں ہی دسیا۔ ہاں نہیں نہیں، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔
تو اس وقت یار اللہ چیمہ تعالیٰ صاحب نے جے اگر مینوں پتہ نہیں ہے قادری صاحب ایک منٹ, آپ بعد میں آپ کو بھی وقت موقع ملے گا نا, تو آپ بھی چیمہ صاحب سے کریں. میں ذرا ایک دو چیزیں صاف کرنا چاہتا ہوں چیمہ صاحب سے. میں تو ان کی کسی بات کو کچھ نہیں کمنٹ کرتا. چیمہ صاحب مجھے ایک حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ آپ کی جماعت والے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرے بھائی سر جو جنہوں نے کہا ہے ان کا جذباتی طور پہ وقتیوں کو بھی مجھے نہیں جانتے, ان سے بات میری مکمل نہیں ہوئی, تھوڑی سی بات ہوئی ہے. اچھا جب میں کسی سے مکمل طور پہ بات کر لیتا ہوں پھر وہ نہیں کہتا, کیونکہ سمجھ آ جاتی ہے صحیح باتیں کیا ہیں. تھوڑا سا اگر تھوڑی دیر کسی سے بات کرو وہ پہچانتا ہی نہیں آپ کو, تو وہ اگر کوئی بات کو غلط طرف سمجھتا ہے جاتے اس کو کہتا ہے لا روک دو, الہ الا تو اللہ. ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کے حساب سے ٹھیک ہوگا. مگر جب میں اس کو اکیلے میں بات کر کے سمجھاتا ہوں تو وہ سمجھ جاتا ہے معاملے اللہ کے ساتھ ہیں, میرا بھی اختیار نہیں ہے اس میں, یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہے. یہی سمجھاتا ہوں اللہ مالک ہے, سب کا مالک ہے, ٹھیک ہے, سب اس سے مدد مانگتے ہوتے, یہی تو فکر کرنی چاہیے. کیوں نہیں اللہ مدد کر رہا؟ کچھ تو غلط ہے نا, اس غلط کو صحیح کریں ہم. نہیں بات تو آپ کی مطلب ٹھیک ہو گئی بات, لیکن ہاں تو بس مطلب ٹھیک بات کو اصل اللہ تعالیٰ نے عقل جو دی ہے نا, جی جی ایک ہوتا ہے اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا بعض کام دیے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے, اس ضرورت کے تحت کرتا ہے. جیسے بھوک لگتی ہے, اس بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے. پیاس لگتی ہے, پانی پیتا ہے پیاس کو مٹانے کے لیے. اسی طرح سے مختلف اور اللہ میں میاں بیوی کا تعلق, اس میں بھی ایک اللہ نے کشش رکھی ہے, تو اس وجہ سے انسان اس کو خواہش قادری کرتا ہے. صاحب ذرا آپ تھوڑا اللہ سا کی دیر میوٹ کریں, آواز نہیں آ رہی مجھے ان کی. اللہ کی محبت جو ہے نا, جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو عقل کے ساتھ تلاش کرو. اچھا عقل جو ہے نا اس کو سمجھ, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا جب اللہ عقل دیتا ہے تو انسان ڈرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے زندگی کا مقصد کیا ہے. میں بہت ڈرتا ہوں. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہو گیا. میں ایک اور ٹھیک ہے, بات آپ سے پوچھنی تھی کہ دیکھیں آپ کو تو ڈائریکٹ میسج ملتے ہیں, آپ نے بتایا بھی, آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو الہام ہوا, الحمد والسلام و انا کا حمید مجید, مجھے ٹھیک یاد ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو آپ کو تو جو باتیں ڈائریکٹ بتائی جاتی ہیں ایسی باتیں, مطلب آپ کو علم ہے کہ بہت کم دنیا میں لوگ ہیں جو ایسا کلیم کرتے ہیں, اور آپ کی جماعت میں تو کوئی آدمی, مطلب بہت سارے ایسے آدمی نہیں ہیں, آپ کے جو آج کل خلیفہ ہیں ان کا بھی یہ ایسا کوئی کلیم تو نہیں ہے. وہ انہوں نے کیے ہیں ایک دو کلیم, لیکن جتنا آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے ویسی تو ادھر ہے ہی نہیں. دیکھیں خلیفہ وقت کی برکات سے ہی مجھے پتہ چلا ہے باتوں کا, تو انہوں نے کہا ہے پیر بنو, پیر پرست مت بنو. تو میں نے کوشش کی. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. خلیفہ وقت کے بھی ہاتھ میں بھی نہیں ہے, اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کس کو کیا دینا ہے. ہم محتاج ہیں, محتاج کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, وہ بس نہیں سمجھنا لیکن بتانا کرتا ہے. تو میں ہاں بھی نہیں بات ہو گئی, آپ کی سمجھ آ گئی, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو تو بہت زیادہ ملا ہے نا, تو ان کو تو وہ تو تھوڑے دو چار کلیم ہی ہیں ہو ان کے. سکتا ہے ان کے پاس بھی ہو, صاف ظاہر ہے کہ ان کا اپنا, ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نہیں کہنا کہ میرے اختیار میں ہے ہی نہ آپ کے نہ کسی اور کے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. جیسے حضرت اویس کرنی بے تھے نا, شک اللہ پاک کا حضرت معاملہ ہے. اویس سنیے کرنی, بات سن لیں, قادری صاحب ذرا اویس ان کی کرنی تھوڑی کے سی بات اونٹ سنیں. فرشتے چراتے تھے. آپ, اب خلیفہ وقت جو میں ہے بھی آپ کو پتہ ہے عرض اس کرنا وقت چاہوں گا ہاں نا, نہیں آپ چھوٹی پورا سی. موقع آپ کو ملے گا, میں ذرا ایک دو باتیں کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ بھائی ہیں, موقع تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کب سے بات کر رہے ہیں, وہی یہ بسم اللہ کا ترجمہ کر دیں نا. اب کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک کر منٹ دوں انہیں گا, ایسے موقع کر تو دوں گا, دینا ویسے قادری کر صاحب. دوں گا. نہیں دیکھیں آپ میرے بھائی بتاؤں گا, آپ بھی دریا بتائیں گے, انہوں نے کہہ دیا بتاؤ کہ وہ بتائیں گے, تو پھر آپ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے اجازت جب مانگ رہا ہوں, مزید بعض باتیں جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یار خود بھی, ٹھیک ہے. میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح, مجھے آپ کو کیسے مزید پتا اللہ سے چل مدد گیا چاہیے. کبھی اللہ پاک نے آپ کو بتایا؟ ہاں میرے بھائی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ترجمہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے ابھی انسان کو نہیں بیان کیا گیا اس طرح سے. اچھا آپ بھی غور یار کریں. تو میں نے, یار خدا کے بندے بتاؤ نا. آپ شاہ صاحب بھی پہلے آپ سے پوچھ رہے تھے کہ بھی آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کو کس نے بتایا, کیسے ہو گیا. آپ نے ان کو تو بتایا نہیں, آپ ان میرے کے بھائی سامنے چپ بھی نہیں کرے. وہ مجھے, میں بتا رہا ہوں نا, اگر میں اپنی عقل سے تو ان میں کے ساتھ تو آپ فل بٹا فل. میرے بھائی بتا رہا ہوں, میں وہ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکا. میرے اللہ نے مجھے سمجھایا, اللہ کے سوا وہ بتا نہیں سکتا. صرف آپ کے پاس ہی عقل آئی. اللہ کی دی ہوئی ہے. میں آپ سے سب کم پڑھا ہوں گا, آپ سے کم عقل ہوں گا, مجھ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے, یہ پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہے.
اس کے فضل مانگو اس سے نہیں ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے، یہ اللہ پاک نہیں دی ہے، ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے کچھ بھی. بس پھر یا کنا بدو یا کنا نستعین کا ہر وقت یہ کرتے حضور رہو. پاک کا صدقہ ہے، یہ ہمارے یار حضور یہ آخری نبی یہ کا باتیں صدقہ ہے. مولویوں کی صدقہ ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے بھی عمل کر کے دکھایا، ہاں ہمیں عمل کرنا ہے، ہاں جزا اللہ نے دینی یہ ہے. یہ اس بات کو سمجھو، ہم نے عمل کرنا ہے، جزا اللہ نے دینی ہے. تو جزا اللہ کس طرح دیتا ہے وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں اس معاملے میں. تو رستے بھی بتائے ہیں نا. رستہ بتا دی ہوں اللہ، میں نے بھی اللہ سے پوچھا تھا، میں یہ اتنی دنیا میں مذہب ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کیسے مذہب اللہ سے پوچھ سکتے ہیں میں دعا کرتا ہوں. جب حضور بتا گئے؟ کیا کون بتا گئے؟ حضور جب اللہ کے حکم سے بتا گئے تو پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اسلام کے اندر 73 فرقے بن جائیں گے. آپ نے اس بات پہ کیوں نہیں غور کیا؟ ہم نے سارا غور کیا. مطلب کی بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں مطلب کی بات لے کے بیٹھے ہیں؟ تو میرے بھائی اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو اس میں صرف ایک ناجی ہوگا، یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا. ہاں تو بتایا، ظاہری بات ہے. ہاں تو پھر اس کو آپ کو کیسے پتا کہ بھئی آپ وہی آپ ہیں؟ میرے بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے چھوڑو، اللہ سے پوچھو، سوچو نا. اللہ سے تو پوچھو، اللہ سے تو اللہ کے محبوب میرے بھائی ایک منٹ میں ابھی آپ کی بات جو ہے نا آپ کو جواب مل جائے گا اس میں. جب مالک اللہ ہے، اب اللہ سے مدد شاہ صاحب نے کیوں نہیں جواب دیتا؟ تسی شاہ صاحب کو کیوں نہیں جواب دیا؟ یار نہیں ہو کہ میں وہی تے سمجھان دیا انہاں دے گلاں چوں نکلو باہر، خود منگو اللہ کولو. انہوں نے مرن تو بعد باپ بیٹے دے کام نہیں ہونا. شاہ صاحب نہیں، یہ بے شک آپ کی بات سے ایگری ہے کہ بھئی کسی نے کام نہیں آنا اللہ پاک نہیں ہے. پر میری بات سنو ابھی. شاہ صاحب کو آپ شاہ صاحب اتنی بات آپ کو سوال کرتے رہے بھئی سورۃ فاتحہ کو بیان ہی نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ وہ تو جا رہے ہیں دوسری طرف. یار آپ ان کا دیکھیں کسی کو لے کر آنا ہو نا اپنے کہ بھئی یہ بات حق ہے تو پہلے آپ اس کی بات سن دو. بھئی ہاں بھئی ہے، جیسے میں نے آپ کی یہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں، پہلی بار نہیں میری ان سے بات ہوئی، میں ان کو جانتا ہوں، آج سے نہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، اس لیے آپ سے کافی عرصے سے جانتے ہیں. اگر شاہ صاحب کہتے ہیں ہم سچے ہیں تو سچ و انصاف کو قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا. خود سوچو نا، ایک مسلمان وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں ایسی سوچ دیں، ہمیں سوچنے کی حاجت نہیں ہے. گل ہی نہیں سمجھ آئی، سچ تے انصاف. نہیں ہمیں سوچنے کی حاجت نہیں ہے. حجب بھی ہمارے بتا گئے. آپ کے پاس ایمان نہیں، عقیدہ ہے. ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، ہماری عقل میں اتنی کیا کہتے ہیں وسعت نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں سمجھ سکیں. یا کنا بدو یا کنا نستعین کی ہر معاملے میں مدد ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہر معاملے میں. عقل کو کام چھوٹا بڑا، صحت بیماری تنگی تستی، ہر معاملے میں اللہ سے مدد ہے. مدد مانگو اس سے. کیوں نہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کو مانتے ہو نا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی انسان سے نہیں. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو یا ہمارے حضور سے مانگو یا سے مدد نہیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، اللہ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس کے ذریعے. اس کی اگلی آیت کون سی ہے؟ یا کنا عبدو و یا کنا نستعین. قادری صاحب آپ نے چیمہ صاحب کو جھوٹا کہنا ہے تو منہ پر کہہ دیں اور پھر رہنے دیں. آپ کو یہ بات نہیں سمجھ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھئی جھوٹا کہنا؟ نہیں تو آپ تو یہی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ تو ان کو سیدھا کہیں کہ تم جھوٹے اور بات ختم کریں. آپ ان کو کیوں گھیر رہے ہیں؟ آپ گھیرو گے یار. جیسے دیکھیں آپ بھائی دیکھیں، جیسے وہ بات اپنی پوری کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں نا بات ان کے ساتھ. جھوٹا کہنا میں نے ڈائریکٹ کہہ دوں گا بھائی آپ جھوٹے ہیں، خود گر جاؤ گے. وہ تو ہم ظاہری بات ہے، وہ ہم ان سے کہتے بھی ہیں. میرے بھائی جب آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، میرے بھائی آپ جتنی مرضی شاعریاں کر لو، آپ کو یہ نہیں نا بات سمجھ آ رہی. یا کنا بدو یا کنا نستعین کس نے بتایا؟ اللہ نے. اب مجھے یہ بتاؤ، چیمہ صاحب انہاں نو تہاڈی سمجھ نہیں لگنی. نہیں حمزہ صاحب کو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو تو آپ کہتے ہیں آپ جھوٹے ہیں. کس نے کہا بھائی؟ یہ حمزہ صاحب آپ جو چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ سے مانگے تو آپ کہتے ہیں آپ لوگ جھوٹے ہو. میں نے یہ کہا ہے؟ نہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہی تو بات ہے، وہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو نا بھائی، اللہ سے تعلق پیدا کرو، تو آپ پھر کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں. ہے اگر یہ بات تو میں نے نہیں کی. میں نے کب کی بات یہ کہ بھئی یہ بات؟ کیا بات آپ کو سمجھا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ بات کوئی بات کی ایسی نہیں. آپ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں؟ بنا ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین. بنا ہوا آپ کا اللہ سے تعلق. اللہ آپ کی سن رہے، دعائیں قبول کر رہے، آپ کی مان رہے. یہی تو وہ فرما رہے ہیں.
خدا کا فضل ہے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے بس یہ تو بس پھر خوش ہو جو, یہی تو فرمان ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کرو, ٹھیک ہے. ہاں اوکے ہو گیا. اتنی سی بات تاجدار ہے. ختم نبوت زندہ باد. اوکے. لو جی, یہ جو میرے تاجدار ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ختم نبوت. ہاں اصل نہیں نہیں چیمہ صاحب, میں میری باتوں کا تھوڑا سا جواب دے دیں. انہیں آپ کی سمجھ نہیں لگتی ہے, تو آپ ایک آپ منٹ کو کو بہت کم لوگ سمجھیں گے. چھوٹا سا سوال ہے, جواب ان کو. ہاں میرے جی. بھائی وہ دیکھو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سچ و انصاف کو قائم کرو. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتا, کوئی ختم نبوت کو پہرا نہیں دے رہا, وہ الٹا نافرمان ہے ان کا. پہلے جاؤ سچ و انصاف کو قائم کرو, تو دیکھو نتیجے خود بخود آئیں گے باہر, آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مگر کیونکہ جھوٹ ہے, بے ایمانی ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ساتھ, کیونکہ انسان غلط ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے آپس میں مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے. چلو چیمہ صاحب یہ گلاں چھڈو, میریاں گلاں دا دسو نا. میں تو آپ سے جینوئن سوال پوچھتا ہوں. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلو آپ کی جماعت کے لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں جھوٹا ہے, تو آپ نے اپنی جو حیثیت ہے آپ میں, مطلب ایسا آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. میں تو آپ سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ مجھے کوئی آپ جیسا بندہ پہلے ملا نہیں, مطلب جیسی آپ باتیں کرتے ہیں نا, تو آپ کی اتنی کمیونیکیشن ہے اور آپ کو مطلب باتیں ڈائریکٹ پتہ لگتی ہیں, اور یہ بڑی کمال کی بات ہے. تو آپ نے اپنی حیثیت کا تو اندازہ کیا ہوگا کہ آپ کی مطلب عام مجھ جیسی اور قادری صاحب جیسی یا شاہ صاحب جیسی حیثیت تو نہیں ہے نا. ہمیں تو سچا خواب بھی شاید نہیں آتا کبھی. میرے بھائی یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اصل ہے ہی انسان کا یہ مقام. جب خود سوچو, اگر اللہ تعالیٰ جب یہ آپ انسان کے اندر یہ جو شیطانی اس کے غلط خیالات ہیں یہ نہ ڈالتا, صرف اپنی عبادت کے لیے اس کو مقرر کر دیتا, تو پھر انسان جب اسی طرح سے عمل کرتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے نہیں چیمہ صاحب سوال دے رہا ہے نا, سوال دوسرا کیتا میں. بات سن لینا, پوری بات مکمل ہونے تھے. تو پھر کیا ہوتا, ہر انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق یافتہ ہوتا. یہ باتیں تو ہونی نہیں تھی. یہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے عقل دے کر, کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے, صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کر. مجھ سے پیار کرتا ہے, میرے حکموں پہ چلنا چاہتا ہے, میری محبت چاہیے, تو میرے حکموں پہ چل. نہیں تو تیری رسی دراز ہے, جو مرضی کرتا رہے. اگر تو عمل کرے گا تو اسی دنیا میں تمہیں جزا دوں گا, چونکہ تعلیم قرآن مجید کی اس دنیا کے لیے ہے. مرنے کے بعد کہیں مجھے دکھا دے لکھا ہوگا قرآن مجید کی تعلیم, وہاں پہ عمل کرنا جا کے, وہاں پہ تو حساب کا دن ہے. نہیں وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ میرا سوال تو اور ہے نا چیمہ صاحب. پھر ہم دیکھیں, میں بھی اندر شامل ہوں. اگر میں عمل کر کے اپنے مالا کو راضی نہیں کر سکتا, تو اس سے تعلق نہیں پیدا ہوتا. تھوڑا یا زیادہ کچھ تو تھوڑا ہونا چاہیے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی آتے ہیں, وہ اللہ تو ایک اندھیرے میں روشنی تلاش کر کے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح سے عمل کرو, تو آپ بھی اس طرح سے تعلق پیدا کرو گے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف نبی ہی تعلق پیدا کر سکتے, وہ اپنے ماننے والوں کو بتاتے ہیں آپ اس طرح سے عمل کرو, اللہ جزا دے گا. جزا کیا ہے؟ چیمہ صاحب وہ سب ہو گیا, وہ ہم نے سنا, میں تو کچھ نہیں اس پر کہتا. آپ سمجھ آ رہے ہیں, دوسرے نہیں سمجھ رہے, دوسروں کو سمجھا دیجیے. ہاں نہیں دوسرے تو مطلب وہ ان کا ان کو ادراک نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کس قسم کی ہے. میرے بھائی بات مکمل ہونے دیا کریں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. بعض لوگ میرے طرح سادہ بھی ہوتے ہیں, نہیں ان کو سمجھ آتی بات. چلیں ٹھیک ہے, بولیں. تو اس لیے جب جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تو یہی اس کا طریقہ ہے. ابتدائی طور پہ سچی خوابیں آتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, پھر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتا ہے. مجھے بھی 2 بار ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے نظارے دکھاتا ہے, جو انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں, مرنے کے بعد کے نظارے ہیں وہ دکھاتا ہے. جنت کا مجھے نظارہ دکھایا, اس کا فرش جو ہے اتنا نرم و ملائم ہے, دنیا میں ایسی کوئی چیز آج تک پکڑ کے دیکھی ہی نہیں کہ اس اتنی نرم ملائم ہو. تو وہ آپ کے لیے فرش اللہ نے رکھا ہوا ہے, اس کی طرف بڑھو. اس کی لذات ایسی پیاری ہیں, اس کی خود سوچو, یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں آپ جو تلاش کرتے ہو. ایک عورت کی محبت ہی مثال دیتا ہوں, اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو, صرف چھوٹا سا 1-2 منٹ کا لطف ہوتا ہے تو اس کے لیے. تو جس مالک نے یہ محبت دی ہے, لذت دی ہے, اس مالک کی محبت کا لطف کیا ہوگا, اس کو سوچو یار. بس چیمہ صاحب سوال آپ کی باتوں سے یہی پیدا ہوتا ہے نا, آپ کی حیثیت بھی تو بتائی ہوگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے. پھر میرے بھائی دیکھیں, میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں, عاجز بندہ بننا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے عمل کرنے پڑتے ہیں. جب آپ بھی اللہ سے پیار کرو گے, تو پھر آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی رحم, جو الرحمن الرحیم کی صفت ہے نا, وہ پیدا ہو جاتی ہے.
جب وہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کے دل بے اختیار ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں اختیار رہتا. میرا بھی مجھ پہ اختیار نہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ سارے اللہ کو پہچانیں، اس سے پیار کریں جو زندگی کا مقصد ہے. آج کا معاشرہ نہیں سمجھاتا ہمیں یہ باتیں، مگر وہ سمجھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ پردے کھولے. اس ہاں کے نہیں لیے وہ ٹھیک ہو گیا. تڑپ دکھانی پڑے گی اللہ کے آگے، ہاں ایسے نہیں. لیکن دیکھیں نا، بات سنیں آپ، میرے بات جو بڑی ضروری ہے تاکہ ہم اندازہ کریں کہ آپ کی اور آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ آپ کو یہ باتیں سب کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ہمیں کبھی نہیں ہوتی. یہ بتایا تڑپ ہے. میں صاحب ہاں کبھی تو بچپن سے مطلب نماز نہیں چھوڑی. چلے میں ایک اور طرح سے یہی سوال کرتا ہوں. دیکھیں انبیاء جو آئے نا دنیا میں، انہوں نے یہ کلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے. آپ نے مجھے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک بار فرشتہ تھا، زیادہ بار نہیں. ہاں سفید کپڑوں والا نا وہی. جی جی. ہاں تو دیکھیں میں یاد رکھتا ہوں آپ نے جو مجھے بتایا. تو یہ تمام باتیں انبیاء کے ساتھ تو ہوتی ہیں، ہم نے سنی بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں. لیکن عام آدمی جو ہے نا، اس کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں ہے. تو یہ ایک نبی ہے، ایک پھر ولی ہے، اور پھر مجددین ہے، پھر امام ہے. مطلب یہ جو ہم سے روحانیت میں مختلف درجات ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کسی کو کسی کا کیا درجہ ہے. تو آپ کو کیا بتایا گیا کہ آپ کس درجے کے حامل ہیں؟ میرے بھائی میں بھی بتا رہا ہوں نا کہ بعض باتیں نہیں صاف آپ کسی سے ڈرے نہ. آپ مجھے میرے لیے بتا دینا ایک دفعہ تاکہ میں آپ کی حیثیت اس جگہ پر جان جاؤں کہ یہ جی فلاں. آپ چلے ایسا کریں مقابلتاً بتا دیں کہ کس درجے پر آپ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مجھے وہ درجہ بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہو. میرے بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا صالح عمل کرو. جب آپ صالح عمل کرتے ہو تو پھر آپ صالحین میں شامل ہوتے ہو. جب اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، آپ شہید کا مرتبہ پاتے ہو. جب کبھی آزمائش آتی ہے تو آپ جان بھی دیتے ہو، مال بھی دیتے ہو، وقت بھی دیتے ہو، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق ٹھہرتے ہو، آپ صدیق کے رتبے تک پہنچ جاتے ہو. ہاں جی ٹھیک ہے. تو مزید پھر انسان جو ہے نا، جب نبی بھی آ گیا نا، چوتھا وہی ہے نا. تو نے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا نبی کئی قسم کے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اب نبی کئی قسم کے ہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ نے بنانا ہے. انسان کو نہیں اپنا خود پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو میں بھی ایک انسان ہوں، کمزور ہوں. میں صرف مدد مانگ رہا ہوں اللہ سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صالح عمل کروں، ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نزدیک میں سچا ٹھہروں. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے ابھی یہ کہا، دیکھیں میں آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتا ہوں. یہ باقی لوگ جو ہے نا، یہ آپ سے عجیب سوال کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے مطلب اس سے مجھے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ صالح کیسے بنتے ہیں، شہید کیسے بنتے ہیں، اور صدیق کیسے. تو آپ نے کہا نبی کی بہت ساری قسمیں ہیں. کیا آپ میں بھی کوئی ایسی قسم ہے؟ آپ کا لگتا ہے کہ آپ میں بھی ان میں سے کوئی قسم شاید ہو؟ میرے بھائی میں کچھ بھی نہیں ایسا سمجھتا. نہیں آپ ڈرتے ہیں، آپ بتاتے نہیں ہم. میرے بھائی میں خود کو کچھ بھی نہیں. میں بس سنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیارا اللہ مجھ سے راضی ہو. نہیں دیکھو نا ایتے چیما صاحب ایتے پھر نہ گل نہ بنی. تسی مطلب کیوں ڈر رہے ہو؟ اے دسو. دیکھو تسی اصل نا اپنے جڑے تسی نتیجے کرنا چاہتے ہو، نتیجے نو نہ کرو. اللہ تے اچھا اللہ تے نہیں میں سمجھ گیا تھاڈی گل. مطلب آپ گھبرات آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں مجھے بتا رہے، کیونکہ آپ کی جماعت ہے، آپ کے سوشل لنک ہیں، آپ کو ان سے نہیں ہٹنا چاہتے. جماعت بھی اللہ کی طرف ہی بلاتی ہے. ہاں جی بتایا نا، جماعت کی تعلیم کی وجہ سے میں اس طرح بڑا ہوں. ورنہ میں بھی اس دنیا میں ہوتا، معاشرے میں اگر جماعت کی تعلیم نہ ہوتی تو میں بھی دنیا داری میں ہوتا. میں بھی اب اچھی گاڑیاں اور اچھے مکان، تو اس طرح پیسے، اب میں آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. میں فورک جا کے اس وقت مجھے پتا ہے میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں. میں یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ آ کے میں نے وہ کام کیا جو ماسٹر بھی دیکھ کے حیران رہ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کورس کیے ہوئے ہیں، میرے پاس یہاں کا کورس بھی نہیں تھا. ان کو کام کر کے میں نے دکھایا تو وہ حیران ہوئے، یار کیسے کر لیا تو نے. تو وہ اللہ کا فضل ہے میرے ساتھ. میں کچھ نہیں وہ تو ٹھیک. اب دیکھیں میری ایک عرض سنیں کہ جیسے آپ کو مطلب آپ نے ایسے باتیں بتائی جو ڈائریکٹ ہیں اور ایسی ہیں
तो ऐसी बातें तो हमने कभी मिर्जा मसरूर आपको तजर्बा जो नहीं है। है हाँ, उनसे भी नहीं सुनी। तो सुने, लेकिन बात देखें, मेरी आप अर्ज सुन ले कि ये बातें तो जैसे आप मुझे बता रहे हैं, औरों को बता रहे हैं, जमात को भी तो पता होनी चाहिए कि एक बंदे के पास एक, यहाँ तो आपका पैगाम ठीक नहीं है। अगर पैगाम ठीक नहीं है, आप नहीं चाहते आपकी जमात को फायदा पहुंचे। मेरी मुलाकात हुई थी हुजूर से, मैंने उनको बताई थी बातें, वो खुश हुए थे बड़ा। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने तो कोई मुझे मना नहीं किया। मैंने भी नहीं मना किया, मैं कितना हाँ जी, कभी। बस ये अल्लाह ने बताया। देखें, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गए थे हजरत अवैस करनी के पास दुआ करने के लिए, तो वो कहना सजदे में पड़ गए और कहना देर हो रही थी। उन्होंने जब जो आवाज़ दी तो उन्होंने कहा ठहर जाते, मैंने आधी उम्मत बख्शवा दी थी, बाकी भी आधी बख्शवा देता। तो अल्लाह से अल्लाह के मामले हैं। नहीं नहीं, वो चीमा साहब वो बात तो ठीक अगर है हमने ना, बातों लेकिन को हमें ये पता चल जाए कि आपको किस मकाम पर आप ठहर के ये बातें करते हैं, तो लोग सुनेंगे भी। मेरे भाई बता रहा हूँ, जब अल्लाह की बात होती है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया हुआ है, जिनके पास मेरी किताब और हिकमत की बात हो उनका साथ देना। मिसाक लिया था। तो जब हाँ। जो भी बंदा वो आज के दौर में किताब और हिकमत की बात, अल्लाह ताला की बताई हुई बात बयान करेगा, तो उसके साथ हो जाएं, उसके साथ तईद करें, उसकी मदद करें, ताकि वो बातें आगे फैलें। इस तरह से मदद करनी है। ये नहीं है कि उसको कहना मुखालफत करनी है। जो मुखालफत करने वाले लोग होते हैं मगजूब होते हैं। तो अल्लाह ताला हर दौर में किसी न किसी तरह से अपना जो है ना चेहरा दिखाता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो आज मेरी तरह से लोगों को, मेरी तरफ से मेरे खाकसार के एक अदना वजूद के ज़रिए ये चीज़ लोगों को समझाना चाहता है, तो वो उसको पता है। हमें इंसान को यकीन माने, मैं कमज़ोर इंसान, मुझे नहीं पता होता। जब अल्लाह ताला समझाता है तो समझ आती है। हाँ, मैं एक और तरह से इजाजत हो तो सवाल पूछूं दूसरी तरह से। आप इतना ना करे दें। आप जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं मुझे समझ आ रही है आपकी। अच्छा, उस तरफ बताएं आप मैं किस तरफ ले जाना मैं चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, मुझे लोगों खुद को नहीं समझ। लोगों को एक तो ये पैगाम दें कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। खून का रंग हमारा एक अल्लाह ने बना के, हमारा लेवल एक है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। जब भाई भाई बन जाओगे तो जंगें बंद हो जाएंगी, असले के बगैर ज़िंदगी होगी। असले के पैसों से लोगों को हॉस्पिटल फ्री, पानी बिजली फ्री, स्कूल फ्री होंगे। तो कहना बूढ़ों को कहना आगे जो है ना सहूलतें दी जाएं, इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। चीमा साहब, आपकी बातें कोई सुनेगा नहीं जब तक उसे पता ना हो कि आपके हाथ में अथॉरिटी क्या है। मेरे भाई देखें, तवज्जो दिलाना हमारा काम है। नहीं नहीं, देखें, उस तवज्जो दिलाने के लिए बताना पड़ता है कि आप कौन है। जमात की है, अथॉरिटी अभी जमात है, जमात सही है और अच्छा। जमात के अंदर हम रहेंगे तो जमात के तहत चलेंगे। जमात काम कर रही है, मगर हम हर, अल्लाह ताला हदीस में फरमाया है, हर इंसान अपने दायरे कार में निगरान है। निगरान ये है कि जो कोई गलत करता है उसको गलत से मना करे। हदीस भी है ना, ताकत से रोको, या ज़बान से ही कहो, या बुरा महसूस करके उठ के चले जाओ। असल इसलिए उठ के चले जाओ ताकि उसको महसूस हो कि ये बंदे ने देख के बुरा महसूस किया है। वो अगर आपकी हया करता है तो आपकी हया की वजह से उसको हम गंदे काम को, गलत काम को छोड़ दे। तो अच्छा, जब आप गलत का साथ देते रहते हो, आपके बराबर के शरीक हो जाते हो। हाँ, वो एक और सवाल आपसे करना था कि आपको पता लगा इस साल रमज़ान में जो चांद और सूरज ग्रहण लगा, उसका बहुत सारी कौमें हज़ारों साल से इंतज़ार था उन्हें। चांद को भी लगा इस महीने ग्रहण। मैं कहता हूँ जिस तरह का लगा, अहले यहूद ने तो ख़ास कुर्बानी की, 2000 साल बाद। आपको बताया नहीं उन्होंने? ये जो खसूफ और खसूफ का निशान इस रमज़ान में ज़ाहिर हुआ है, ये तो हज़ारों साल नहीं हुआ। इतना ज़बरदस्त साइन था कि जो इसराइल जो यहूदी हैं, उन्होंने बड़ी ख़ास कुर्बानी दी है इस रमज़ान में। और वो कुर्बानी इसलिए दी है कि वो समझते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो ये साइन जाहिर हुआ है कि उनका मसीह आने वाला है। आपको नहीं बताया किसी ने? नहीं, मेरी इस तरह से बात नहीं। ना 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 ना, मेरी गल सुनो। रमजान के दरमियान में चांद को ग्रहण लगा और आखिर में सूरज को ग्रहण। वो जो एक किसी का कॉल नहीं है, दार कुतनी का, जो मतलब हदीस तो नहीं, हदीस नबवी तो नहीं, जो भी है, वो उसने कहा था कि आदम जब से इंसान बना है तब से ये नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे चांद और सूरज ग्रहण रमजान में लगे, लेकिन जो इस दफा लगा है ना, वो कुछ ना पूछो। मैं कहना है कि तुसी ये सर्च करें आप
आपको पता लगेगा कि एक बहुत बड़ी कौम जो अहले यहूद है उन्होंने इसको इतना सीरियस लिया है जिसका हिसाब ही नहीं। और आपको पता है ना कि वही मसीह का इनकार करने वाले थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और उनका ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। तो ये निशान जाहिर हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई इतना बड़ा निशान जाहिर हुआ और आप मतलब दुनिया को आप दावेदार भी हैं, मौजूद भी हैं। नहीं, मैं कोई दावेदार नहीं हूँ, बताया है ना। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हम सब अल्लाह को मानने लग जाएं। नहीं वो तो हम उसकी सब मानते हैं। बस देखें, मानना एक होता है, आजकल जो इंसान मान रहा है ना वो अकीदा है उसके पास। असल होता है मानना, फिर उसकी जिस तरह से अल्लाह ताला चाहता है उस तरह से अमल करना। जब आप खुद सोचें आपका बेटा है या आपके पास कोई काम करता है, नौकर है, आपका मुलाजम है, आप उस जिस तरह से उसको काम कहते हो वो नहीं मानता तो आप उसको रखोगे? बाप भी तो बेटे को आग कर देता है ना उसकी नाफरमानी की वजह से। हाँ तो वो मैं आपकी बात क्या समझ गया हूँ, आप जैसे नीचे वालों आपने को समझ लेने दें। जब अच्छा इंसान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, जब सच नहीं बोलता, इंसाफ नहीं करता, इंसानी हमदर्दी नहीं करता, उसकी इबादत नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको उसकी रस्सी दराज करता है, अपने ईमान के दायरे से निकाल देता है, वो मखजूब लोगों में शामिल हो जाता है। नहीं तो इसीलिए आप तो नहीं है ना सुन लें उनमें। सिरात, आप सुन लें, दूसरों को समझ लें। सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, पहले अनाम अल्लाह ताला दे रहा है, उसके बाद मखजूब लोगों का जिक्र कर रहा है। अगर इंसान अनाम याफ्ता लोगों में शामिल नहीं होता तो फिर उसके बाहर का दायरा जो मखजूब लोगों का है उसमें शामिल हो जाता है। उससे भी मोमन कह रहे हैं या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो मखजूब लोग हैं, वो मखजूब हो गए। ठीक है, तो चीमा ये साहब एक बात सुने। इस दायरे को समझो। अगर इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो तो अल्लाह ताला के दायरे में हो, अगर वो नहीं ठीक इनाम हो याफ्ता गया, लोगों में शामिल लेकिन हुए तो आप बाहर के दायरे में पहुंच चुके हो। आपको पता है आपसे लोग वापस क्यों आना होगा। इतनी बात कर रहे हैं चीमा साहब? बात ये है कि इस रमज़ान में वो कुसूफ व खुशूफ का साइन, दुनिया का सबसे रेयर साइन जाहिर हुआ है, इसलिए लोग आपसे पूछ रहे हैं। तानू पता ही नहीं कि की हो गया। मैंने आपको 4 महीने पहले कहा था कि ये निशान जाहिर होने वाला है, क्योंकि ये नासा की वेबसाइट पर लिखा हुआ था। ठीक है, वहां पर और भी लिखे हैं कि दोबारा कब साइन ये जाहिर होंगे। तो इतना बड़ा एक निशान जाहिर हुआ है जिसको आपकी जमात जो है वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के सच्चाई के सबूत के तौर पर पेश करती है, हालांकि उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो आप वो कहते हैं ना, आप नहीं नहीं देखें, वो ठीक हो आप गया ना। कहते लेकिन अब बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आप, हम जो मुसलमान हैं, हम तो, हमारे लिए तो नबूवत बंद हो गई। मेरे कोई भाई, नबूवत नहीं बंद हुई, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना, आप वो मेरी बात करने देना। लानत हमारे लिए तो बंद हो गई, हमारा अकीदा है, लेकिन आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं वहां तो सब जारी हो सारी। आप ला नबी आबादी को लेते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, इस हदीस के तहत समझते हैं नहीं नहीं वो ठीक हो गया, वो मैं सुन रहे ना, मैं अल्लाह की बात बताने लगा हूँ। मुझे यही चीज़ें बातें होती थी तो मुझे भी नहीं पता था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे समझाया, मैंने लोगों को, फिर मुझे ये बात समझ आई। जब ये बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, आपको पता था कि मैं किस मकाम पे हूँ, मैं कौन सा नबी हूँ, उनको पता था मैं शरीयत वाला नबी हूँ। अब ला नबी आबादी, मेरे पास शरीयत वाला नबी नहीं आ सकता। नई शरीयत, ना कुरान मजीद की और तरह की और किताब आएगी, ना कोई कलमा और आएगा जो हो जिससे अल्लाह ताला को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के हम यहाँ दूसरा कलमा पढ़ते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अब इस तरह की नहीं ज़रूरत, ये ख़त्म। हाँ, ये नहीं वो उसने होगी मोहर लगा चीमा दी, ये साहब। बंद हो गया। मैं तानू मैं आपको एक आप बात बता रहा हूँ कि एक निशान जाहिर हुआ है, आप इस बारे में सोचें। तो जब आप सोच लें और कोई आपको पैगाम मिल जाए तो फिर बात करते हैं। मेरे भाई, जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने बता दिया वो सच्चे हैं। नहीं नहीं वो तो आपको ठीक है, बताया ना, हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमें तो बताया झूठे हैं, लेकिन वो तो एक अलग डिस्कशन है। आपको अल्लाह ने बताया। हैं? नहीं नहीं हमने तो वो फिर बातें देख कर हिसाब लगाया ना, यही तो फर्क है मुझ में आप में। ना, मुझ में और आप में फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ मुझे अल्लाह ने बताया, हज़रत मसीह मुझे वो ख्वाब में मिलाए, बड़ा अच्छा फिर नज़ारा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ हैसियत क्यों नहीं डिक्लेयर ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ अथॉरिटी की है। मेरे भाई अथॉरिटी की कहना, मैं जमात विच हां। नहीं नहीं आप डरते हैं जमात से चीमा साहब। आप अहमदी, आप भी अहमदी हो जाओ, मैं भी अहमदी हूँ। नहीं नहीं मैं तो कभी नहीं होऊंगा, वो तो पक्की बात है। लेकिन आप ना ये देखें, आप ऐसा करें,
روز دعا کیا کریں، یا کنا بدویا کنا نہیں وہ تو میں کرتا ہوں. نہیں آپ ایک نئی طرح سے کریں نا، بتاتا ہوں نا، دل میں یہ جو ہے نا دماغ میں بیٹھا ہوا احمدی غلط ہے، اس کو نکالیں. آپ یہ کہیں اے اللہ مجھے نہیں پتا، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، بشر ہوں، تو ہی میری مدد کر، مجھے تو بتا کون سے رستہ سیدھا ہے. چیمہ صاحب جب تک آپ مجھے اپنی اتھارٹی نہیں بتائیں گے کہ آپ کا مقام کیا ہے تو تب تک تو میں کوئی غور نہیں کرنے والا. میرے بھائی اگر بات سنو، اگر میں کہوں کہ میں نبی ہوں تو آپ مجھے مان لو گے؟ نہیں پھر مجھے سوچنا پڑے گا بھی ایک اور نبی آ گیا. علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے نہ ان تسی سوچن دا موقع ہی نہیں دے رہے مینوں. بھائی جی آپ جنہوں نے کہا ہے آپ ان کو مان نہیں رہے ہو تو آپ کسی نہیں اور دیکھیں اب آپ کا دھیان تو نبی کی طرف ہی گیا نا، آپ غور کریں آپ نے کیا کہا ابھی. آپ جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں میں آپ کی بات سوال کو سمجھتے ہوئے بیان ہاں مجھے پکا پتا ہے، آپ کو پتا ہے. ہاں جی تو بتا رہا ہوں نا کہ آپ اگر کوئی آئے گا تو اس کو پہلے کو تو آپ نے مانا نہیں، اب دوسرے کو کیسے مان لو گے؟ نہیں ہم دوسرے کو بھی نہیں مانیں گے لیکن ہمیں پتا تو لگے نا کون کس اتھارٹی پر کام کر رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سے پوچھنا چاہیے کس کو ماننا ہے، جو کہ میں بھی یہی کرتا ہوں. میں نے تو اللہ سے پوچھا ہے نا. اگر کوئی میرے سن کر میری وجہ سے احمدی ہو کر مرتا ہے، مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ تو نے کیوں احمدیت قبول کی، اس کی گناہوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. مگر اس کو اتنا بتا دوں جس طرح سے تعلیم ہے احمدیت کی اس طرح سے عمل کرنا ہے تو اسی دنیا میں آپ بھی اللہ سے تعلق یافتہ ہو جاؤ گے. ہمارے احمدی بھی ہیں وہ صحیح طرح سے، ان کو بھی نا اسی ماحول سے جتنا سمجھ آئی ہے اتنا. چلے چیمہ صاحب دوسرا موضوع، بات یہ ہے آپ نے کہا نا پڑھنا چاہیے، تو آپ نے پڑھی وہ ساری جو 84-85 کتابیں ہیں روحانی خزائن کی؟ میں پڑھتا ہوں. بعض کتابیں باتیں ہوتی ہیں اس میں سے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، بعض باتیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف باتیں ہوتی ہیں. میرے لیے وہ مضمون اتنا کافی ہوتا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ مضمون ایک سمجھانے کے لیے جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو، وہ تو میں تو مان چکا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھانے کے لیے تو پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں سیکھنی ہوتی ہیں جو دلائل وہ پڑھتا ہوں، اس کو سمجھاتا بھی ہوں لوگوں کو. آپ سے پھر میں ایک اس بارے میں سوال ہو جائے. چلیں آپ اپنے آپ کو 73واں فرقہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی 73واں فرقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ نہیں ویسے نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت 73واں فرقہ ہے اور باقی 72 ہیں؟ میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ایک ملک بنا کر اپنی، یہاں پہ دیکھو اللہ نے طاقت دکھائی ہے اپنی، انسان کو بھی سمجھ. نہیں چیمہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے سوال آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرتا. بات سن لینا پھر، میری بات سن لینا، اگر بات سننی ہے تو پھر تو غور سے سنیں. بڑی پتے کی بات ہے، کبھی اس طرح سے سمجھ نہیں آئی ہوگی اس سوال کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ انسانوں کو طاقت دکھائی ہے اپنی حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لیے. نیا ملک بنوایا، وہاں پہ ایسے لوگ لے کے آیا جنہوں نے ایک طرف بیٹھ کے 72 ایک طرف ہو کے 73ویں کو ایک طرف کر کے، وہاں پہ جو دوسرے علماء تھے ان کو پتہ تھا اس حدیث کا، مگر اللہ نے ان کے پردے ڈال دیے. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم جو کر رہے ہیں اس طرح سے یہ تو ایک طرف ایک ہو رہے ہیں، 72 ایک طرف ہو کے وہ حدیث الٹا ہم پہ آ رہی ہے. اللہ نے یہ طاقت دکھائی ہے ایک کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اچھا چلیں اس پر رک جائیں نا آپ چیمہ صاحب. دیکھو نا انصاف کی گل ہے، ہن تسی رک جاؤ تھوڑا جہا. نہیں میں آپ سے کسی کی تحریر پڑھنے لگا ہوں، یہ تحریر آپ سنیں، میں اپنے لفظ نہیں آپ سے کہتا. آپ یہاں یہ لکھا ہے کہ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد یعنی 3 صدیوں کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں پر منقسم ہو گئی. یہ لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ جب اسلام آیا تو اس کے 300 سال بعد ہی، یعنی آج سے کوئی 1200 سال پہلے ہی 73 فرقے بن چکے تھے اور سطح مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے. آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے 73 فرقے موجود تھے؟ آپ جانتے ہیں کس کی تحریر ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. میں آپ کو حوالہ پڑھتا ہوں جی. یہ ہے لکھا ہے روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 44 ہے، اور حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے اور لکھنے والے مرزا غلام قادیانی ہیں. ہاں جی تو آپ بتائیں، یہ تو آپ کے جو ابھی آپ نے بتایا 73واں الگ ہو گیا، وہ تو کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں 73. بات سن لیں، اس میں 72 سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ 72 ہی پورے ہوں. اس سے مراد تعداد میں اکثریت وہ زیادہ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ جو مختلف اسلام کے فرقے بنا کے. نہیں یہ تو انہوں نے نہیں لکھا. نہیں میں یار
नहीं नहीं, आप नहीं, एक और सुन ले, एक मिनट सुन ले ना, मैं तो आपसे वैसे ही अर्ज कर रहा हूँ। सुन लिया आप सुने, एक और हवाला सुने, कुरानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 456 40 नंबर 4। आप कहते हैं बजूस इन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बाहम तकसीम कर रखी हैं, रोयते हक और यकीन कहाँ है? यानी वो कह रहे हैं वो तो 73वां है ही नहीं, वो तो नहीं कहते अक्सरियत और अकलियत की बात ही नहीं है यार। मेरे भाई असल बता रहा हूँ कि जो 72 की हदीस 73 वाली हदीस है, ये एक समझाने के लिए है कि इस्लाम के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, ज़्यादा फ़िरके बन जाएंगे, उनमें से वो अंदर फ़िरका सच्चा होगा जो अल्लाह से तलक याफ्ता लोगों में शामिल हो नहीं नहीं, ये तो आपकी बात फिर तो हम मानेंगे जब अपनी अथॉरिटी बताएंगे। आपने वो हदीस पढ़ी है कभी? बता रहा हूँ ना, जब हाँ पढ़ी हुई है मैंने, जब 73 उससे मुराद ये लोगे ना, ये बिल्कुल 72 एक तरफ और एक तरफ, ये असल 72 से मुराद जो है ना वो तदाद में अक्सरियत को बयान किया जा रहा है, ताकि इंसान समझ सके कि जब इस्लाम में ज़्यादा फ़िरके बन जाएं उनमें से एक नाजी होगा। नहीं नहीं, बस ये तो आपकी एक्सप्लेनेशन है ना, वो नहीं कहते, वो तो नंबर इस्तेमाल करते। देखें मैं हदीस पढ़ता हूँ आपके लिए, ताकि बस ये आखिरी बात हम करते हैं आज। हदीस आप सुन के इस पर भी अपना तबसरा करें। हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, नंबर इसका 171 है, और अब्दुल्ला बिन अम्र की है। वअन अब्दुल्ला बिन अम्र काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हत्ता इन काना मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकाना फी उम्मतिन मन यस्नाउ ज़ालिक व इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा कालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मा अना अलैहि व सहाबी रवा at-तिरमिज़ी। तो मैं आपको तर्जुमा भी सुना देता हूँ। अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा जैसे बनी इसराइल पर आया था, और वो मुमासलत में ऐसे होगा जैसे जूता जूते के बराबर होता है। हत्ता कि अगर इनमें से किसी ने अपनी माँ से अलानिया बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसा करने वाला शख्स होगा। बेशक बनी इसराइल 72 मिल्लतों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 मिल्लतों में तकसीम होगी। एक मिल्लत के सिवा बाकी सब जहन्नम में होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक मिल्लत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। आप देखें यहाँ पर भी 72 और 73 का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फ़िरका नहीं है, वो मिल्लत है। तो आप इस पर कुछ मतलब आप जिनको मानते हैं आपकी जमात, खैर वो तो एक अलग बात है, आप ज़रा गौर करना। मैंने आपको बताया बड़ा ज़बरदस्त साइन हुआ है, और ये 72-73 अक्सरियत अकलियत का मामला कुछ नहीं है, ये तावीलें हैं। सुने ना, इसमें बनी इसराइल का जिक्र हुआ है जी, उसको दोबारा पढ़े। लिखा है, मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा जैसे बनी इसराइल पर आया था, और वो मुमासलत में ऐसे होगा जैसे जूता जूते के बराबर होता है। यहाँ रुके। हाँ जी। जूती से मेरा जूता जूते से मिलता कैसे है? हाँ, दायां बाएं के बराबर होता है ना। बराबर होता है। तो अगर आप खुद सोचें, बाज दफा जूता एक गंद लगता है, एक साफ जगह पे रहता है। अब दोनों बराबर तो नहीं ना हो सकते। वहाँ पे गंद वाला जूता साफ है, उसको घसा नीचे से गुजरते हुए मुख्तलिफ फल पड़े होते हैं, मुख्तलिफ बड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। बाज़ दफ़ा कील लग जाता है एक पाँव के अंदर, बाज़ दफ़ा के अंदर पत्थर नीचे आ जाता है, जल्दी से बंदा पाँव उठाता है। मुख्तलिफ हालात होते हैं ना। नहीं नहीं, बात ठीक है, आप इसको पढ़े, मैंने आपको हदीस बता दी, ये तिरमिज़ी की हदीस है, 171 है, लेकिन आप इस पर गौर करें और दोबारा आप डरे नहीं किसी से। चीमा साहब तुसी डरना नहीं थे, मैं तुहानू एक गल दस सुन लो। इसी तरह जिस तरह से आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, वो अल्लाह ताला से तलक याफ्ता हो गए थे,
تو جو دوسرے مغضوب لوگ تھے وہ ظلم و بربریت میں بڑھ گئے تھے. جوتا جوتے سے ملے گا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو سیدھے راستے والے ہوں گے وہ اللہ سے تعلق یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. جو دوسرے ہیں اپنے برائیوں میں اس طرح بڑھ جائیں گے جس طرح سے وہ اس دور کے لوگ بڑے تھے. نہیں میں سمجھ گیا چیمہ صاحب، آپ نے اشارتاً مجھے اپنا مقام بتا دیا لیکن آپ کھل کر نہیں بتا رہے. تو دیکھیں ہم مسلمان تو نہیں ماننے والے کسی نبی کو، یہ پکی بات ہے. آپ اشارے نہ سمجھیں. آپ جب بتایا نا اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا. ہاں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ جب کھڑا کرے گا تو پھر میں تو لبیک، میں بھی ایک دن خواب میں بھی پڑھ رہا تھا لبیک لبیک اللہم لبیک. چلو ٹھیک ہے پھر گل ہو جائے گی. تسی سمجھ لینا نشان بڑا زبردست سی چیمہ صاحب. مجھے اجازت دیں تو میں نے ایک کام کرنا ہے. میں نے بھی جانا ہے. اوکے خدا حافظ. اللہ حافظ جی. علی بھائی آپ ہیں یا چلے گئے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب میں ذرا وہ تھوڑے سی تحقیق کر رہا تھا کہ دعویٰ کس قسم کا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. جی جی. تو میرا ذرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لوگوں کے بارے میں. نہیں آپ نے اچھی گفتگو کی، لیکن بات یہ ہے کہ چیمہ صاحب بھی جو ہے وہ نہیں ڈر گئے ہیں جماعت سے. پیر صاحب جماعت سے ڈرتے ہیں. انہوں نے اشارتاً بتا دیا کہ گل کیڑی ہے. انہوں نے کیا بڑی قسم دے نبی نے بات یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب سید صاحب جو ہیں، جو جس کا مقام ہے وہ جب تک بتائے گا نہیں، ماننے اور نہ ماننے کی تو بات ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی مانے نہ مانے وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی. لیکن جب تک میرا اور آپ کا یا کسی کا مقام واضح نہیں ہوگا تو وہ تو ایسی باتیں ہر آدمی کر سکتا ہے. اب میں کرنا شروع کر دوں گا کہ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، ایسے کرو، اللہ سے مانگو، روزے رکھو، نماز پڑھو اور لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کی مدد کرو. بھئی میں تو ایک عام آدمی میں یہ کر سکتا ہوں، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے. لیکن ایک تاکید کے ساتھ کوئی بتا رہا ہے، اس کا کوئی مقام ہے، تو اس پہ کچھ لوگ تو سوچیں گے، ہمارے جیسے اگر نہیں سوچیں گے. سکانی صاحب عرض یہ ہے، میں جانے لگا تھا، پھر آپ آگے میں کیا بات کرتے ہیں میں اس لیے نہیں نکلا. محترم مسئلہ یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں، انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت دی تو پھر آپ کو بتایا تو پتہ چلا. ہم انسان ہیں، ہمیں مدد مانگنی ہے. آپ بھی مدد مانگو. جو حالات پیدا ہو چکے ہیں نا سکانی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، بعض باتیں مجھے اللہ نے جو بتائی آپ بیان نہیں کر سکیں گے. پوری دنیا ایک طرف، میں ایک طرف، لاؤ میڈیا بیٹھتے ہیں، میں بھی وہ مضمون کھولتا ہوں، آپ بھی ساری دنیا مل کے کھولو، نہیں کھول سکو گے. اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آگے دلیل نہیں، کوئی نہیں ہوتی. بالکل بالکل صحیح. اس لیے یہ بس بات کو سمجھے. بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کا تعلق کہاں مل رہا ہے، ہم بھی اس راستے پر جائیں. میرا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ آگے، آپ کی، میرا کام تھا آپ کو ایک بتانا کہ میری طرف سے حجت تمام ہو گئی. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ مانو یا نہ مانو. چونکہ مرنے کے بعد میرا آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ غلط راستے پر ہو. مجھے آپ سے ہمدردی ہے. میں چاہتا ہوں جو اس راستے پہ نام مل رہے ہیں، ہم سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، ایک طاقت بن جائیں گے تو مسلمانوں کو بچایا جا سکتا ہے. ورنہ مسلمان مریں گے، یہ یاد رکھو. آپ ان سے بہت، کافروں سے بہت کمزور ہو، آپ کچھ بھی نہیں ان کے آگے. آپ کے اپنے ہی آپ کو مارنے کو تیار ہیں. آپ، انہوں نے آپ کو آپس میں لڑا دیا ہے. مجھے بھی تو موقع دیجیے چیمہ جی تھوڑا گفتگو کی. میں جانے لگا ہوں. میں آپ سے صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں دوسروں کو بھی بچانا چاہتا ہوں. اگر کٹھے نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا عہد کے نام پر کٹھے ہو جاؤ، اللہ کے نام پر ہی کٹھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے چیمہ جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو سید صاحب بات یہ ہے کہ جب تک کسی کا مقام واضح نہیں ہوگا نا، بالکل تو ویسے ہی بات ہوگی. ہاں ویسی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ واعظ و نصیحت اور ترغیب ہیں، یہ چیزیں مساجد میں، ہمارے مدارس میں، گھروں میں، یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں نا میرے بھائی. لیکن ایک خاص کوئی مقام والا بندہ ہے وہ بات کر رہا ہے، اس کی بات تو کچھ اور ہوگی نا. نہیں، اس کے لیے جگر چاہیے نا کہ مطلب وہ بات کرے تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں فلانا ہوں تو بتائے نا، ہمیں دل کھول کر بتائے. خود جو ہے ڈر کے مارے، خود ڈر رہے ہیں، خود ڈر کے مارے ڈر رہا ہو اور دوسروں کو کہہ رہا ہو کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. ہاں بالکل بالکل. میں تو بالکل یہی کہتا ہوں جو آپ نے میرے دل کی بات کر دی.
सही साहब आप मुझे बताएं, आप कोई जो है बात ये बता रहे हैं कि अगर मेरी नहीं मानोगे कल क़यामत के दिन मैं तेरा गला पकड़ूंगा, भाई आपकी क्या हैसियत है, क्या मकाम है कि आपका मैं ना मानूं और मुझे ये जो है आप कल सजा मिलेगा? बिल्कुल हाँ आप खुद डरे हुए हैं, बता नहीं सकते, बिल्कुल और मुझे आप कहते हैं मत डरो मेरी मानो। हाँ। तो मेरा आपका मकाम तो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही पीर साहब, आपने माशाल्लाह वो बात कह दी कि मैं कानी तो साहब, मतलब आधे साहब, घंटे में आपकी नहीं बात कह जो है सकता। ना, आपकी बात अपनी नज़र में ठीक है, मगर मैं आपको पता है अहमदी हूँ और अहमदी जमात जो है बकायदा कायम हो चुकी है, तो मैं भी आप उस रास्ते की तरफ आने की तरफ कह रहा हूँ कि इस रास्ते की तरफ आओ, आप भी उस तरह से अमल करोगे तो फिर आप भी अल्लाह से तलक याफ्ता हो जाओगे। जी जी आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही, आप कह रहे हो ये कोई दावा हाँ ना, होगा वही तो वो बात है ना। वो दावा इंसान को नहीं पता होता, अल्लाह ताला ने जब खड़ा करना होता है अल्लाह ने फैसला करना है, इंसान नहीं कर सकता। देखें चीमा जी, अहमदी तो बहुत हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा हैं, मुझे तादाद उनका नहीं मालूम, कुछ भी हो आप बताएं। ठीक, बात यह है कि चंद लोग हैं जो ये दावा करते हैं नबूवत का। मिसाल के तौर पर जायद को देख लें, हमने नहीं माना, लेकिन वहाँ उनके मानने वाले हैं, कुला डला कहता है कि वो नबी है, समझे? उनकी भी वो कहता मुलाकातें, है ठीक है, सुन तो मैंने भी लीजिए, दुआ सुन की तो उसके लीजिए मुतल्लिक़ भाई, अल्लाह सुन ताला तो ने बता लीजिए, दिया वो गलत है। सुन तो लीजिए ना भाई। वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहा, हमें कैसे मालूम कि आप कौन है कि आप बता रहे हैं? एक मिनट शाह साहब, आपके पास दीन और का इल्म दूसरी है। बात यह है कि वहाँ शाह आप साहब ये एक देख लें, मिनट सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपके पास दीन का इल्म है, आप उसकी बातें सुने, आपको क्या वो बातें कुरान मजीद में से बयान करता है, क्या अल्लाह से तलक याफ्ता लोगों वाली बातें करता है या अपनी तरफ से कहानियां बनाता है, आपको समझ आ जाएगी। जी जी, तो वही तो आपको बात है, वो इतनी कुला मैं डुला। जो बातें मुझे बताता अगर हूँ समझ ना, में नहीं आई चीमा जी, मुझे अगर समझ में नहीं आई, उनका कहना यह है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, उसको मानते हैं। हाँ, उन लोगों को समझ आ रही है जो उसी की तरह के उनको दीन का पता ही नहीं क्या दीन होता है। हाँ वो तो मुझे नहीं ठीक है, मालूम। बहरहाल आपको मुझे एक मिनट, आप मसला ये है आप नहीं मेरी ना बात मान रहे, सुने, आपको मेरी दीन का बात इल्म सुने है ना, ना, मेरी बात आपको सुने दीन का इल्म है, आप उसको चीमा जी। नहीं मैंने मानते, कितने मुझे टाइम दीन तक का इल्म आपकी है, बात मैं नहीं सुनी मान रहा। चीमा तो जी? अगर मुझे कायल करके कितने देर दिखाइए। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, सुन तो लीजिए। देखें, ये क्या नाम है, जम्बा साहब हैं, वो कुला डुला कहता है, उस पर जो है वही हो रहा है, और अल्लाह उनसे बातें करता है, दीवारें उनसे बातें करती हैं, और बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, आपका कोई मानने वाला, क्योंकि आपका मकाम कोई नहीं है ना, इसलिए आप लोग आपकी तरह मुतवज्जे नहीं होते। इंसान का कोई मकाम हो, वाक़तन इस मकाम और इस बुनियाद पे ये वो बातें हैं, तो सोचिए, एक आएगा, दो आएगा, चार आएगा, 10 आएगा, नहीं आएगा, वो आपका काम नहीं है। लेकिन आप अपने मकाम से डर रहे हैं बताने से, और मुझे दिलेर बना रहे हैं कि मैं आपकी बातें मानूं। ये तो कहाँ तक दुरुस्त होगा भाई? मेरे और भी लोग हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, मेरे ख़ानदान के लोग हैं, भाई इसको आपने माना किस लिए? ये तो लोग, ये बातें तो हम भी आपको बताते हैं भाई। एक मकाम है भाई, इसका ये मकाम है, इस मकाम की वजह से मैं इसको अफजल समझता हूँ तुमसे। तुम्हारा क्या मकाम है? मैं बंदा बनना चाहता हूँ, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मैं बस सिर्फ नेक बंदा बनना चाहता हूँ, भाई हम सब नेक बंदा बनना चाहते हैं। ये तो एक आम फहम बात है ना। क्या फिरौन बनना चाहते हैं? नहीं, हम भी नेक बंदा बनना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने डायरेक्ट बता दिया कि भाई तुम्हारा मकाम अब ये है। अब मेरी मजाल के मैं वो बयान ना करूं? भाई हमारी तरफ इस तरह की कोई बात है नहीं ना। लेकिन जिससे वो बात करे, जिसको हुक्म दे, वो वही ना माने और कहे मैं बस नेक बंदों में शामिल होना चाहता हूँ, नेक बंदों में शामिल होना चाहता हूँ, तो फिर तो ये एक आम फहम और एक आम बात होगी। सही साहब, बहुत ही अच्छी बातें आपने की, लेकिन बात कुछ भी समझ में नहीं आई चीमा जी की। बिल्कुल कोई समझ नहीं लगी, क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अगर आप मसरूफ हैं तो इजाजत है मेरे ख्याल में अहमद साहब। जी बस बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह साहब। इजाजत, बहुत शुक्रिया सबका। चीमा साहब से फिर कभी इंशाल्लाह बात होगी। जी जी, जरूर जरूर, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम।